والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب احترام محترم جناب واجب احترام شمع رسالت کے پروان، آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج 9 نومبر ہے۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد وہ 9 نومبر ہی کا دن تھا جب بھارت نے ظلم کیا اور جوناگڑھ پر ظالمانہ غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے باقی اور ریاستوں کا جن کا ذکر ہو چکا ہے، بہت بڑی ریاست حیدرآباد کی بھی تھی، حیدرآباد دکن کی، اور وہ اتنی بڑی ریاست تھی کہ وہ پاکستان کی مالی مدد بھی کرتی تھی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس پر بھی قبضہ کیا۔ مانا گورنر وہ بھی گجراتی اسپیکنگ لوگوں کا علاقہ تھا، اس پر بھی قبضہ کیا۔ کشمیر جس کے لوگوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کی، اس حد تک کہ تقریباً 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ میں ابھی گفتگو کر رہے تھے جناب محمد حسین مہنتی صاحب، اس بات کی تائید کرتا ہوں، اور میری تائید کی تو کوئی ایسی وقت نہیں۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں جذبہ جہاد ختم ہو جائے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور تحریری طور پر، اور اگر اس گفتگو کا ریکارڈ مل گیا تو میں موجودہ گورنر صاحب کو، جن کے آنے کا اعلان تو ہوا ہے، آتے ہیں نہیں وہ وقت بتائے گا، لیکن انہیں چاہیے کہ یاد کریں کہ ان کے ہی بزرگ گورنر صرف تھے نواب دلاور خان جی۔ ایک تو یہ پوزیشن کو ذہن رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی گورنر ہاؤس میں آپ وزیر خارجہ کو بلائیں، نواب صاحب کو بلائیں، دیوان صاحب کو بلائیں، نائب دیوان کو بلائیں، اور جن کی فہرست نواب صاحب نے ان کو بلا کر کے اسٹوری سنائیں موجودہ وزیر خارجہ کو کہ جوناگڑھ کیا تھا، کیسی ریاست تھی۔ ہمارے یہاں تو مدتوں سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں گے، لیکن بس یہ اعلان کی حد تک ہے۔ اصل تو فلاحی ریاست جوناگڑھ تھی کہ تعلیم بھی مفت تھی سب کے لیے، تفریق اس میں کوئی علاقائی، لسانی، صوبائی، مذہبی نوعیت کی کوئی تفریق نہیں تھی، علاج معالجہ بھی فری تھا، اور اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ بہت سے دور دور کے بڑے بڑے لوگ جو اپنے یہاں بہت اعلیٰ پیمانے کے ہائی سٹینڈرڈ کے خاندان تھے، ان کے لوگ جوناگڑھ میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ باتیں ایک بشیر مرشد صاحب ماشاءاللہ خطاب کر رہے تھے، یہ اس وقت ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں جن کو موجودہ گورنر کے ذریعے یا وزیر خارجہ کے ذریعے یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا نصاب بنانے والی جو کمیٹی اسلام آباد میں ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے، ان کو فراہم کیا جائے۔ جب یہ بچے پڑھیں گے اسکول میں، پھر کالج میں،
پھر یونیورسٹی میں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی جوناگڑھ کی، اور ان کا یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے، انہوں نے تو فیصلہ کر کے اپنی عظمت اور اپنی اعلیٰ ذرفی ثابت کر دی۔ ہمیں جو اس فیصلے کی روشنی میں ان کو عزت اور مقام دینا چاہیے، بطور خیرات نہیں، بطور استحقاق۔ ان کا یہ استحقاق بنتا ہے، آج بھی بنتا ہے، اور یہ اس میں سے کچھ چیزیں پہلے دی جاتی رہیں، اس کا ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اندازہ ہے، لیکن اب وہ استحقاق ان کو نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے جد و جہد ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھائی بشیر منشی صاحب اور ہم دونوں بیٹھ کے کچھ اس سلسلے میں تحریری کام معین خان کو بٹھائیں گے، کریں گے، تاکہ حکومت کو سارا بیک گراؤنڈ اس زمانے کا بھی، دیکھیں 200-400 صفحے کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ ابھی آج بھی 600 صفحے کی ایک کتاب دیکھی میں نے، اس کا ٹائم دو، پر مجھے کوئی کتاب، مثلا یہ کہ بڑی بڑی کتابیں 100 جلدوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھے جانے کا کام جاری ہے کراچی میں، اور 12 جلدیں لکھی جاتی ہیں، لکھی جا چکی ہیں۔ ہر جلد 100 200 500 1000 صفحے کی نہیں، 1000 صفحے سے زائد کی ہے۔ اس کی تیسری جلد کو اس مرتبہ صدارتی ایوارڈ ملا، تو اس کی تقریب میں مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا تھا، میں گیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی 16 صفحے کا کتابچہ دیتا ہے تو میں رکھتا ہوں اپنے بیڈ روم میں ساتھ والی ٹیبل پر، اور رات کو سونے سے پہلے وہ 16 صفحے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن 1600 صفحے والی کتاب جو ہے وہ پڑھنا ذرا مشکل کام ہے۔ لہذا مختصر بات ہم اس حکومت کو فراہم کریں، گورنر کو فراہم کریں، گورنر کے ذریعے وزیر خارجہ کو فراہم کریں۔ ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے، اس ایشو کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ لوگ تو جب یاد کریں گے، جب پتہ ہو کہ نواب جوناگڑھ کی قربانی کتنی بڑی تھی، وہ جب سامنے آئے گی تو بندے قربانی دینے کے لیے اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو اس میں ہمت عطا فرمائے، ہمیں ان کا دست و بازو بن کر اس بات کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم فرمائے، اور جن علاقوں کو بشمول مشرقی پاکستان کے وہ بھی ظلماً ہم سے چھیننے میں بہت بڑا رول بھارت کا بھی تھا، ہمارا بھی تھا، ویسٹ پاکستانیوں کا بھی تھا، ان کے جائز حقوق ان کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ اور یہ براہ راست میری گفتگو دھان منڈی میں، ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے مقام پر براہ راست گفتگو ہوئی، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر عزم اور ارادے سے اٹھنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو ان 2-3 اشعار پر کر رہا ہوں کہ غریب اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، کبھی اگر ہو سامنے تو کہہ ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو، ستم زدوں کی ڈھال بن، وما علینا الا البلاغ المبین۔